السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پہ خوش آمدید۔ اردو ناول شیطان قسط نمبر 3۔ ایکسکیوز می، مجھے سر سراج علی ذوالفقار سے ملنا ہے۔ سدرا اور ندا اور سراج کے آفس میں موجود تھی، جو ایک جدید طرز کی شاندار بلڈنگ پر مشتمل تھا۔ سر اس وقت کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں بزی ہیں، آپ ویٹ کریں پلیز۔ دیکھیں مجھے ضروری کام ہے، کائنڈلی ہمیں اندر جانے دیں۔ سدرا کی بات پر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے سدرا اور ندا کو بغور دیکھا اور منہ بناتی ہوئی سراج سے رابطہ کرنے لگی۔ ہیلو سر، یہاں دو لڑکیاں آئی ہیں، آپ سے ملنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں نے منع کیا مگر فورس کرنے لگیں۔ نام کیا بتایا آپ نے؟ وہ فون پر اپنا ایک ہاتھ رکھتی ہوئی سدرا سے مخاطب بھی ہوئی۔ سدرا: سر سدرا نیم ہے۔ اوکے میم، آپ اندر جا سکتی ہیں۔ ریسپشنسٹ نے سدرا اور ندا کو سراج کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی تو وہ دونوں سراج کے کمرے کی طرف چل دیں۔ ایک انتہائی بڑے آدمی سے ملنے جانے کے خیال سے ندا یہاں جینز پہن کر آئی تھی، جبکہ سدرا مکمل عبا میں تھی۔ پیر میں ایک معمولی سی پیاری سی سینڈل تھی جس میں اس کے گورے گورے پاؤں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں نازک سا بریسلٹ تھا تو وہ بھی معمولی سی، مگر سدرا کے خوبصورت ہاتھ میں آ کر انمول لگ رہا تھا۔ ہیلو، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ سدرا کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ یس کم ان۔ سراج نے خوش دلی سے اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ مسٹر ملک، میں آپ سے شام میں بات کرتا ہوں۔ سراج کچھ دیر پہلے جس سے بات کرنے میں مصروف تھا اس سے مخاطب ہوا۔ اوکے نو پرابلم سر۔ وہ شخص کرسی پر سے اٹھا اور سراج سے ہاتھ ملاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پلیز ہیو اے سیٹ۔ سدرا اور ندرا سراج کے میز کے سامنے پڑی کرسیوں پر جا بیٹھی۔ سراج کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک عالیشان قسم کی موونگ چیئر پر برجمان تھا، مگر اپنا کوٹ اتار کر اس نے پیچھے چیئر پر ڈال رکھا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے۔ اس نے پیرس کے ایک بڑے برانڈ کا پرفیوم لگا رکھا تھا اور کلائی پر امریکہ کے مشہور برانڈ کی سلور رنگ کی گھڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کو پہننے اوڑھنے کا کمال ڈھنگ تھا۔ سراج پہلی نظر میں ندا کے دل میں بھی اتر گیا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی والدہ کی؟ آپ آئی ہی نہیں، میں انتظار کرتا رہا آپ کا۔ امی کی طبیعت بس ٹھیک نہیں رہتی اب۔ ویسے میں ڈاکٹروں سے بات کر چکا ہوں، کل ہی آپ اپنی والدہ کو لے کر ہاسپٹل چلی جائیں۔ آپریشن کی معلومات وغیرہ لینی ہے؟ میں دوبارہ کال کر دوں گا ڈاکٹر کو، وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ سدرا بار بار سراج سے نظریں چرا رہی تھی اور اس بات کو سراج نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ سدرا بولی، جس کے جواب میں سراج نے بس گردن ہلا کر جواب دیا۔ میں سدرا کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ ندا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا تعارف کرانے لگی، جس کو سراج سامنے نظر انداز کر گیا۔ وہ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے سنجیدہ بیٹھا رہا اور ندا بیچاری اپنا ساموں بنا کر رہ گئی۔ وہ بندے کی پہچان رکھتا تھا۔ سدرا اور ندا کے بیچ فرق کو اچھے سے سمجھ گیا، ویسے بھی وہ کسی سے بے وجہ بات نہ کرتا تھا۔ اوکے ہم چلتے ہیں، تھینکس اگین۔ سدرا یہ بولتی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ندا بھی اس کے ہمراہ ہو لی۔ مس سدرا، سراج نے اس کو پکارا، جس پر سدرا پلٹ کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کل آپ اس ڈریس پر بھی چلی جائیے گا۔ سراج نے ایک پرچی میز پر رکھی۔ مگر یہ کس چیز کا ڈریس ہے؟ شہر کی سب سے بڑی میڈیکل یونیورسٹی کا۔ آپ کی امی نے بتایا تھا کہ آپ پڑھائی میں بہت اچھی ہیں، تو پھر اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا تو بنتا ہے نا۔ اور ہاں، فیس کی فکر تم مت کرنا، تم بس پڑھائی پر دھیان دو۔ سدرا کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہونے لگی۔ سراج کی شخصیت اس کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ وہ اس لیے جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ پرچی اٹھائی، سراج کا شکریہ ادا نہ کر پائی اور ندا کا ہاتھ پکڑے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ سدرا کی والدہ کا آپریشن ہو چکا تھا۔ ان کو اسپتال سے گھر آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ سدرا کے بھائی کاشف کو ان سب باتوں سے کوئی خاص لینا دینا نہ تھا۔ وہ تو چاہتا ہی تھا کہ اس کے سر سے یہ ذمہ داری کسی طرح سے ہٹ جائے۔ شام کے 7 بجے تھے۔ سدرا اپنی امی کو دوائی کھلا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے صوفے پر دراز تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا، سراج نے میری کتنی مدد کی ہے اور میں آفس میں ان کا شکریہ ٹھیک سے ادا بھی نہ کر سکی تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے وہ۔
یہ خیال آتے ہی سدرا اٹھی اور اپنے پرس سے سراج کا دیا ہوا کارڈ نکال لائی اور اس پر درج فون ملانے لگی۔ دوسری طرف سے کال اٹھائی گئی۔ ہیلو ہیلو، ہو از اسپیکنگ؟ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز آئی۔ آئی ایم سوری عظیم، سراج سر سے بات ہو سکتی ہے؟ سوری مس، یہ ٹائم سر کا پرسنل ہوتا ہے اور اس وقت کوئی آفس کا کام نہیں کرتے اور نہ ہی کوئی کال ریسیو کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے کسی لڑکی کی آواز سن کر سدھا کو ایک جلن سی محسوس ہوئی۔ ویسے آپ کون؟ میں باس کی پرسنل سیکرٹری ہوں۔ ویل، میں ان کو آپ کے کال کے بارے میں انفارم کر دوں گی۔ اوکے تھینکس۔ سدرا نے یہ فون کر کے بول کر فون رکھ دیا، مگر اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل ایسے چاہنے لگا جیسے سراج پر صرف اس کا حق ہو، وہ جب چاہے سراج سے کھل کر بات کر سکے، وہ اس کی زندگی کا ایک خاص حصہ نہ ہو۔ دوسری عام لوگوں کی طرح ہی سراج تک پہنچنے کے لیے اس کو سراج کی سیکرٹری سے ہو کر گزرنا پڑے۔ سدرا کے جذبات میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی اور دل بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ انہی خیالوں میں گم تھی کہ باہر دروازے پر دستک سنائی دی تو سدرا جیسے ہوش میں واپس آئی اور اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا منگیتر نعمان کھڑا تھا۔ السلام علیکم سدرا، یہ لے لو، امی نے بھیجا ہے۔ کیا ہے یہ؟ حلوہ ہے، تمہاری پسند ہے نا اس لیے۔ او خالہ کو میری طرف سے شکریہ کہنا۔ نعمان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ سدرا حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ کیوں مسکرا رہا ہے۔ کیا ہوا، مسکرا کیوں رہے ہو؟ سچ بتاؤں تو یہ حلوہ امی کے کہنے پر نہیں بلکہ میں خود تمہارے لیے لایا ہوں۔ نعمان کی بات سن کر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہونے والے شوہر سے اس کے پیٹھ پیچھے بے وفائی کر رہی ہے اور نعمان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ گردن جھکائے کھڑی ہو گئی اور کچھ دیر بعد اس نے سب کچھ نعمان کو بتا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اندر آ جاؤ، وہ بولی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اندر تسلی سے بیٹھ کر وہ نعمان کو اپنی کیفیت سے آگاہ کرے۔ ارے نہیں یار، میں جلدی میں ہوں، میری جاب کا وقت ہو گیا ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا نائٹ شفٹ ہے اور ابھی تو نوکری لگی ہے تو وقت کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ نعمان کی عمر 24 برس تھی۔ وہ سدرا کو پسند کرتا تھا۔ اس کے زور دینے پر سدرا اور اس کا رشتہ ہوا تھا۔ دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا مگر ذرا کام چور تھا۔ اس نے ابھی تک کوئی کام نہ کیا تھا مگر سدرا سے شادی کروا دینے کی شرط پر وہ نوکری کرنے لگا تھا۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا اور سدرا چاہ کر بھی اس سے بات نہ کر پائی۔ سدرا ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ لیے باورچی خانے میں داخل ہوئی اور پلیٹ رکھ کر کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی، مگر اس کے ذہن پر مسلسل سراج اور نعمان ہی سوار تھے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ سدرا بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسی دوران موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ سدرا نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو سامنے سراج کا نمبر تھا۔ خوشی کے مارے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کو خود بھی اندازہ نہ تھا کہ سراج کی کال پر وہ ایسا رد عمل کرے گی۔ اس کی امی سو رہی تھی، اس لیے وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور جلدی سے فون اٹھائی۔ دوسری طرف سراج کی دلکش آواز سنائی دی۔ سراج کی آواز سنتے ہی سدرا کا دل سکون سے لبریز ہو گیا۔ آپ نے کال کی تھی شام کو؟ سدرا بنا کوئی جواب دینے بس آنکھیں مچوری اس کی آوازیں سنی جا رہی تھی۔ مس سدرا، آر یو لسننگ؟ ہیلو۔ سدرا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سراج پریشان ہوا تھا۔ آئی لو یو، سدرا آہستہ سے آواز میں بولی۔ واٹ؟ یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ سچ بول رہی ہوں۔ یہ بولتے سدرا رو پڑی۔ اس کے جذبات کی شدت اتنی تھی کہ وہ اب برداشت نہیں کر پا رہی۔ کچھ دیر روتی رہنے کے بعد پھر دوبارہ بولی۔ جب سے آپ سے ملی ہوں تب سے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوئی غیر نہیں بلکہ میرے اپنے ہیں، میرے بہت اپنے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی کسی لڑکے کو میں یہ الفاظ بولوں گی، مگر میرا خود پر بس نہیں چل رہا۔ کیا کروں، مجھے اور جو بھی ہوا ہے وہ بہت طاقتور جذبہ ہے۔ اس سمندر میں جیسی طاقت ہے جو اپنے اوپر زور لہروں کے ساتھ مجھے بہاتے ہوئے لے جا رہا ہے اور میں بالکل بے بس ہوں۔ ان چند ہی دنوں میں خود سے زیادہ آپ کو اپنے اندر محسوس کرنے لگی ہوں۔ دل کو بس آپ کی ہی ضرورت ہے، ہر وقت آپ کا ساتھ مانگتی ہے۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے آپ کی یاد آتی ہے، دل چاہتا ہے بس آپ کے پاس بیٹھی رہوں، آپ سے باتیں کرتی رہوں اور یوں ہی ساری زندگی بیت جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ میرے بہت نزدیک ہیں اور صرف میرے ہیں۔ سدرا جو بول گئی تھی اس کو خود اندازہ تک نہ تھا۔ وہ یوں اتنی جلدی سراج سے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھے گی، اس کا ایسے دور دور تک کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے جذبات بھرے آنسو بہہ کر نکل رہے تھے۔
سراج چپ چاپ سب سنتا رہا۔ کچھ پل کو دونوں طرف جان لیوا خاموشی چھائی رہی، مگر پھر سراج نے اس خاموشی کو توڑا۔ وہ بولا، اور بائے، اور کال کاٹ دی۔ سدرا بے چینی سے بولی، مگر کال کٹ چکی تھی۔ سراج کی سرد مہری سدرا کا دل بری طرح دکھا گئی۔ موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سدرا بیٹا؟ جی امی۔ سدرا جو بستر پر دراز تھی، اس کی امی اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی بولی، بیٹا وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا، جس نے تیرا داخلہ بھی کروایا اور میرا علاج بھی؟ اللہ بھلے کرے اس کا، کیا نام تھا اس کا؟ سلیم؟ نہیں ماں جی، سراج۔ سدرا سوجی ہوئی سرخ نظریں نیچے جھکاتے ہوئے بولی۔ سراج کا نام لیتے اس کی آواز میں بے حد درد شامل تھا۔ اس کال کو آج 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سراج نے دوبارہ سدرا سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ سدرا کی زندگی اس دن کے بعد سے جہنم بن کے رہ گئی، یہاں تک کہ اس کو میڈیکل میں داخلے کا خواب پورے ہونے کی بھی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ہر رات اب جاگ کر گزرنے لگی۔ وہ بری طرح بیمار پڑ گئی اور بستر سے لگ گئی، اور اتنے دنوں سے کالج بھی نہ گئی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کا برا حال تھا۔ اس بھولی بالی سی لڑکی کو عشق کی بے رحم آگ نے تڑپانا چھوڑ دیا تھا، مگر اپنی حالت سے اس نے اپنی ماں سے اپنی حالت کو چھپائے رکھا۔ بیٹا اس کو کال تو ملا کر دے، کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے امی؟ سدرا چونک کر بولی۔ تو کر تو فون، سوال بعد میں کر لینا۔ سدرا چاہ کر بھی اپنا موبائل اٹھا کر سراج کو کال ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد سراج کی سیکرٹری نے فون اٹھایا۔ ہیلو جی بولے۔ میں سدرا، سراج صاحب سے بات کرنی ہے۔ سدرا کی بات پر تھوڑی دیر تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد سیکرٹری بولی، سوری بٹ سر منع کر رہے ہیں، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، ان سے کہیں میری امی کو کچھ بات کرنی ہے۔ سدرا اعتماد سے بولی، ہاں آنٹی کیسی ہیں آپ؟ کچھ دیر کے بعد دوسری طرف سے اب سراج خود بولا تھا۔ سدرا فون اپنی ماں کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سراج کی آواز اتنے دنوں بعد سن کر اس کا دل بھر آیا، اور وہ اپنی امی کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ باہر آ کر دیوار کے سہارے نیچے بیٹھ گئی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ اس کو یہ روتا ہوئے 5 ہی منٹ ہوئے تھے کہ ناصرہ شمیم نے اس کو آواز دی۔ جی امی۔ سدرا جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی کمرے میں پہنچ گئی۔ بیٹا کل سراج کو میں نے کھانے پر بلایا ہے، اس کا کتنا احسان ہے ہم پر تو سوچا کھانے پر بلا کر شکریہ ادا کر دوں۔ ناصرہ شمیم کی بات سن کر سدرا کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تیری تو طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے خود ہی ساری دعوت تیار کرنی پڑے گی۔ نہیں امی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، سب کچھ میں اب خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی۔ سدرا خوشی سے بول اٹھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ سراج دروازے سے قدم باہر رکھنے ہی والا تھا کہ اس کو سدرا کی آواز سنائی دی، رکے۔ سراج ناصرہ شمیم کی دعوت پر ان کے گھر آیا تھا۔ ان کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے پیش آیا، مگر سدرا کی طرف اس نے ایک بار نگاہ ہٹا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ سدرا کی آواز پر سراج نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا میرے ساتھ؟ کس غلطی کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ سدرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ اب خاموش کیوں ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ جانتے ہیں آپ کی یہ خاموشی کتنی تکلیف دیتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے مجھے۔ کیا سننا چاہتی ہیں آپ کے دل کی بات؟ دیکھو میری بات، دل کی بات تو یہی ہے کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے تمہاری زندگی میں، اور یہاں تک بات ہے تمہاری فنگرز کی جو مجھے لے کر ہیں، تو یہ مخصوص کچھ وقت کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ اگر آپ نہ ملے تو پڑھائی تو کیا، میں تو جینا بھی چھوڑ دوں گی۔ پلیز اتنے سنگ دل نہ بنے، میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سدرا اب باقاعدہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے کے بیٹھ گئی اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ سراج کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ایک طرف سے ہوتا ہوا باہر جانے لگا۔ ٹھیک ہے جائیں آپ، لیکن میرا بھی وعدہ ہے آج کی رات میری آخری رات ہوگی، وہ پختہ ارادے سے بولی، جس پر کچھ پل کو تو سراج خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر سدرا کے قریب آیا۔ کیا چاہتی ہو؟ آپ کا عمر بھر کا ساتھ۔ سدرا اس کی کالی گہری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولے، برداشت نہیں کر سکو گی مجھے تم؟ میرا پیار وقتی کھیل نہیں، یا آپ کا ساتھ یا آپ کی موت۔ کتنا سمجھنا چاہا میں نے تمہیں، مگر آئی نو اب تم کچھ نہیں سمجھنے والی، جانتی تک نہیں مجھے، اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں آپ بہت اچھے ہیں، اور اتنا جاننا کافی ہے میرے لیے۔ اچھا میں بہت برا ہوں،
نہیں آپ اچھے ہیں، شادی کرنا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ اس نے سوال کیا، جس کے جواب میں سدرا نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ تو یہی تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سوچ لو، وہ اپنے خمدار بھنگروں کو چک کر بولا۔ سوچنے کی گنجائش باقی نہیں اب؟ ٹھیک ہے، یہ بول کر سراج نے اس کی نازک سی کلائی کو سختی سے پکڑا۔ سدرا کو کبھی کسی غیر مرد نے نہ چھوا تھا۔ اس کو سراج کی اس بے تکلفی پر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ وہ سدرا کو لگ بھگ گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے آیا اور باہر کھڑی گاڑی میں اس کو دروازہ کھول کر اندر دھکیلتے ہوئے کار میں بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں کسی وکیل کے دفتر میں موجود تھے اور وکیل کچھ دستاویز تیار کر رہا تھا جو اس نے سراج کے حوالے کیے۔ سراج نے ان پر دستخط کیے اور سدرا کو بھی ان پر دستخط کرنے کو کہا۔ مگر یہ کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ میرج پیپر، سراج نہایت اطمینان سے بولا۔ مگر اتنی جلدی، یوں اچانک؟ اور امی شادی کرنا چاہتی ہو نا تم مجھ سے؟ تو کرو سگنیچر۔ سدرا کو اپنی امی اور بھائی کی عزت کا خیال آیا، مگر اس وقت وہ جنون سی کیفیت میں تھی۔ تبھی اسی لمحے اپنی محبت کا آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔